انوکھی ادا سے ہمارے مقابل وہ دیکھو سبھی مصطفیٰ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں حسن آصف، ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے نئے اور اسپیشل پروگرام کے ساتھ عید موبائلہ کے سلسلے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلام میں جیسے عید غدیر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عید موبائلہ بھی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم آپ کے ساتھ عید غدیر میں جو سوالات تھے غدیر کے سلسلے سے، اس کے عنوان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، ٹھیک اسی طریقے سے آج ہم آپ کے سامنے پھر سے موجود ہیں عید موبائلہ کے سلسلے سے۔ دیکھیے، عید موبائلہ ہو یا عید غدیر ہو، یہ ہر سال آتی ہے، لیکن ہمارا فرض ہے جب یہ نام آئے تو مبارکباد ضرور پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منسوب ہے کہیں اور سے۔ ڈاکٹر صاحب، جو واقعہ موبائلہ ہے، ہم چاہیں گے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی، شکریہ جناب حسن آصف صاحب۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ ہمارے ناظرین کو اور لوگوں کو، مومنین کو، کسی واقعے کا پورا علم ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، اچھا یہ ذاکری کی لمیٹیشن بھی ہے کہ بھئی انہوں نے پورے تفصیل سے جو ہے وہ واقعات کو بیان نہیں کر سکتے، وہ کہیں نہ کہیں سے ٹکڑوں میں وہ چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو مومنین کے کان میں تو پڑی رہتی ہے، لیکن پورا واقعہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے چونکہ آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے تو موبائلے کا واقعہ ہی پورا بیان کر دیا جائے۔ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور اسلام پھیلنے لگا چاروں طرف، اور اس کی کافی جسے کہتے ہیں کہ چاروں طرف چرچا ہونے لگی، تو نجران جو وہیں پر تھوڑی دوری پر ایک بستی تھی، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد، نصارائے نجران کہا جاتا ہے نا، تو میں مومنین کو ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں، نصارہ جو ہے وہ عیسائیوں کو ہی نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو نصارائے نجران عیسائیوں کا ایک وفد، یعنی جس میں پادری موجود تھے، اس میں جو ان کے ریلیجس ہیڈ تھے، وہ لوگ وہاں سے ایک وفد بنا کر کے آئے۔ کیوں آئے؟ تاکہ رسول اسلام سے گفت و شنید کی جا سکے اسلامی عقائد کے تعلق سے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور حضرت رسول اسلام جو ہے وہ توحید کا ایک دوسرا ہی جو ہے وہ پیغام لے کر کے آئے تھے، جس میں لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے جو ہے وہ کسی کو اس نے جنم دیا جنا، اور نہ کسی کو اس نے جنا، اور نہ کسی نے اس کو جنا، تو لم یلد ولم یولد۔ تو اب یہ وفد پہنچا، مدینے پہنچا۔ یہاں پر بھی کچھ دلچسپ واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا سا آسانی کے ساتھ مومنین تک پہنچ جائیں کہ یہ لوگ راہب تھے۔ راہب کا مطلب تارک دنیا چھوڑ کے آنے والے۔ تو اس لیے یہ لوگ وہی موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتے تھے اور بالکل عجیب طرح سے رہتے تھے، گفاؤں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں ایسے رہتے تھے۔ نہانے دھونے کا بھی کوئی خیال نہیں اور سب کچھ نہیں، اور صرف عبادت، گویا اپنے ذوم ناقص میں وہ بس عبادتوں میں غرق رہتے تھے۔ تو جب وہ آئے تو یہ سوچ کے کہ کسی بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں، اپنے معمول کے خلاف بڑے قیمتی لباس پہن کے آئے۔ اب جب قیمتی لباس پہن کے آئے تو اور مسجد النبوی میں آئے، اور آ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی دیکھیے یہیں سے میسج شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر اصحاب کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اپنے لیے کوئی امتیازی شان یہ نہیں کہ کوئی تخت لگا دیں، کوئی کرسی لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا حاکم یہ ہے، کہ ان لوگوں کو پوچھنا پڑا کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔
تو آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی نے کس طرح سے مساوات کا صرف پیغام نہیں دیا بلکہ مساوات کو اپنی زندگی میں برت کے دکھا دیا کہ جو دنیا میں سب سے بلند انسان ہے وہ لوگوں کے درمیان اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی امتیاز نہیں، اس کی کوئی خصوصیت نہیں. یہ ان کا یہ بلندی کردار اور بلندی اخلاق ہے. بہت اچھی. اب اس کے بعد یہ پہنچے اور انہوں نے آ کر کے سلام کیا، پیغمبر اسلام نے جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. دوسری طرف سے گئے تب بھی سلام کیا، جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پیغمبر کی تو اخلاق کے بڑے چرچے ہم نے سنے تھے، تو یہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ تو کسی نے یہ کہا کہ تمہیں اگر اس بات کا مطلب پوچھنا ہو تو ایک دروازہ بتا دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، وہ بتا دیں گے. اور جب وہاں پہنچے اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب اس دروازے سے برآمد ہوئے اور انہوں نے دیکھ کے یہی کہا. دیکھیے اسی کو کہتے ہیں کہ مزاج اسلام سے آشنائی حاصل کرنا. یہ بہت اہم بات ہے. عبادتوں سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اسلام کے مزاج کو سمجھ لیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. تو آپ نے سر سے پیر تک دیکھ کے کہا کیا اس طرح سے گئے تھے؟ کہا ہاں. تو کہا کہ تم ابھی حکومت اور نبوت کا فرق نہیں سمجھتے. ہمارا نبی حاکم بن کے نہیں آیا ہے، نبی بن کے آیا ہے نا. تو تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ سونے چاندی کے لباس پہنو، تم اپنے وہی نیچرل لباس پہن کے جاؤ جس میں تم اصل میں تھے، پھر جا کے دیکھنا ان کا اخلاق کیسا ہے. اب جو اپنے نیچرل لباس میں گئے تو پیغمبر نے ان کے لیے اپنی ابا بچھا دی اور ان کو بٹھایا. اب دیکھیے یہیں سے جو ہے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پیغمبر نے ان کو بٹھایا. میں جو ہے وہ اس کی تفصیل بعد میں کروں گا. اور اس کے بعد گفتگو ہوتی رہی، گفت و شنید ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ مشہور آیت جس کو آیے مباہلہ کہتے ہیں کہ وہ اتری کہ جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے. تب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، کہ اگر جو ہے وہ آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی اڑا رہے تو اس کے لیے پھر اب کیا راستہ رہ گیا ہے؟ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ پھر ان سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر ایک مباہلہ کریں. ہے نا، مباہلہ یعنی باہم ایک عمل، یعنی سمجھ رہے ہیں نا. مباہلہ یہ عربی زبان میں باب مفاعلہ سے ہے، یعنی جس میں دو طرفہ کوئی عمل، جس میں دونوں طرف فریقین کی طرف سے عمل شامل ہوتا ہے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں. جیسے معانقہ، جیسے مصافحہ. معانقہ یعنی دو لوگ گلے ملے، مصافحہ دو لوگ ہاتھ ملائیں. یعنی جب دو طرف سے کوئی عمل انجام پاتا ہے تو وہ عربی زبان میں اسے باب مفاعلہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو مباہلہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے بس یہ واقعات جو ہے وہ یہ مباہلہ یہ ہے کہ خاص یعنی معین وقت کے اوپر رسول اسلام حضرت فاطمہ زہرا اور اپنے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی کو لے کر کے نکلے اور مباہلہ کرنے کے لیے، تاکہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے. جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہے نا. تو لعنت یعنی دونوں ایک دوسرے کے اوپر یہ کہہ کے بات کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو، ہے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ پیغمبر تو اپنی فوج، اپنی ایک روحانی فوج لے کر کے پہنچ گئے، اور لیکن نصارہ نجران کو مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے اپنی شکست قبول کر لی. یہ ہے مختصراً واقعہ مباہلہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر تاریخ اسلام کی بات کی جائے تو تاریخ اسلام میں واقعہ مباہلہ کی کیا خصوصیت ہے؟ یوں کہیں کہ واٹ از اسپیشل اباؤٹ مباہلہ؟ ویری گڈ کوشچن. یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی ایک سب سے بڑی اہمیت یہ ہے اس کا تواتر. کہ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ہر جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، پہلی بات کہ تواتر کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے. دوسری بات جو بہت اہم اور بہت اسپیشل ہے وہ یہ کہ واقعہ مباہلہ ایک ایسا تاریخی یعنی واقعہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعوں اور سنیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. علماء اہل سنت اور علماء اہل شیعہ نے ایک ساتھ اس واقعے کو نقل کیا ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو کہ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو پنجتن گئے تھے مباہلہ میں، کسی نے اس میں کسی کو ایڈ نہیں کیا ہے. دیکھیے ہر جگہ
میدان جنگ میں حضرت علی کی بہت سی جو ہے وہ اچیومنٹس ہیں بہت سے، لیکن اس میں دوسروں کو بھی شامل کیا بھی جاتا اور ہوں گے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھائی بہت سے مجاہدین اسلام تھے جنہوں نے اسلام کے لیے کیا، بہت سی، یہاں تک کہ یعنی واقع جو قصہ ہے، حدیث قصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، اور حدیث قصہ کے ساتھ جو آئے تطہیر ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے. بھئی سب لوگ کہتے ہیں کہ اب یہی ایک بحث ہے کہ جو ہے وہ ازواج شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں، اس پہ ایک عظیم الشان بحث ہے. یہ ایک علمی اختلاف کا مسئلہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں جو ہے وہ ازواج شامل ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں ازواج شامل نہیں ہیں. تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلاف رائے موجود ہے، لیکن یہ مباہلہ ایک عجیب جو ہے وہ تاریخی واقعہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جس میں کسی نے، کسی محدث، کسی مورخ اور کسی جو ہے وہ حدیث کی نقل کرنے والے اور کسی مورخ نے اور کسی مفسر نے کسی چھٹے کو نہیں ایڈ کیا ہے، بلکہ سب نے ایک زبان ہو کے یہ کہا ہے کہ حضور پاک مباہلے کے لیے نکلے تو یہ 5 ہستیاں تھیں، یعنی حضرت رسول اسلام اور حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسن اور امام حسین. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجتن پاک کے لیے اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ شاہکار کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جو واقعہ مباہلہ ہے. یہ کہ سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کنفیوژن، کچھ نہ کچھ اختلاف رائے ہر واقعے میں موجود ہے، ہر واقعے میں موجود ہے، لیکن واقعہ مباہلہ میں نہ کوئی اختلاف رائے ہے اور نہ کوئی کنفیوژن ہے، بلکہ یہی ہے کہ یہی 5 تھے جو ایک اسپریچول جنگ کے لیے، ایک روحانی جنگ کے لیے. اور دیکھیے عجیب بات ہے کہ اگر یہ جسمانی جنگ ہوتی تو اس میں بچے نہ جاتے، اس میں عورتیں نہ جاتی، لیکن یہ عجیب جنگ ہے کہ جس میں بچے اور عورتیں کیونکہ اپنے اسپریچول پاور کی وجہ سے جا رہے ہیں. جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہے تو اتنے سچے جانے چاہیے کہ جن سے بڑا سچا جو ہے وہ عالم اسلام میں کوئی نہ ہو، انسانیت میں کوئی نہ ہو. تو مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک سپاہی کامن ہے. وہ سپاہی کامن وہ ہے جو روحانی جنگ میں بھی ہے اور جو جسمانی جنگ میں بھی ہے، یعنی خود ذات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. اس میں بھی امیر المومنین ہیں اور اس میں بھی امیر المومنین ہیں، باقی سپاہی بدل گئے ہیں. وہاں تلوار چلانے والے سپاہی ہیں، یہاں کردار دکھانے والے. اور اب دیکھیے یہاں پر جو ہے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مباہلے کے وقت جو ہیں وہ ازواج مطہرات نہیں تھیں، ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پر ہے، ہم کسی کی عزت و احترام میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کرنا چاہتے. وہ موجود تھیں اور جو ہے مدینے میں بہت سے بچے بھی موجود تھے، لیکن کسی ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی بچے نے کہا ہو. بہت سے ایسے بچے تھے جو رسول اسلام سے بہت زیادہ اٹیچ تھے اور رسول ان کو اپنے بچے کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن موقع کی سنگینی دیکھی جاتی. اس موقع پر کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے چلیے. وہ بچے بھی جانتے تھے کہ یہ ایک اسپیشل موقع ہے، یہاں پہ ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا. اور تمام دیکھیے اس میں کوئی شک، پھر میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ازواج مطہرات کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن کسی زوجہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی چلیں گے مباہلہ کے لیے، کیونکہ یہاں پر سب کو معلوم تھا کہ جس معیار کی صداقت چاہیے اس معیار کی صداقت سوائے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھی. اس لیے وہ جزو رسالت بن کر اور جو ہے وہ گئیں میدان مباہلہ میں. ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے اگر ہم معنویت کی طرف غور و فکر کرتے ہیں تو مباہلہ کی جو معنویت کہیں یا سمبل یا پیغام کہیں وہ کیا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اتنا بڑا جو معاملہ سامنے آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ جو سامنے جن سے مباہلہ ہوا آ کے کوشچنز کرتے تھے، ان کے جواب وہ پٹ اپ کرتے تھے، وہ جواب دیتے بھی تھے، تو ایسی کیا سچویشن تھی جو مباہلہ کرنا پڑا؟ یہ ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو. بہت اہم بات ہے اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب میں تفصیل سے دینا چاہوں گا، اور اس کا آج کی دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات دیکھیے، آج دنیا میں ڈائیلاگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، افہام و تفہیم. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی یہیں سے شروع ہوتی، اس کی معنویت اس واقع مباہلہ کی ایک ایک قدم پر معنویت چھپی ہوئی اور سمبل چھپے ہوئے ہیں. رسول اسلام اپنی مسجد میں غیر مسلم کو بلا کے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. پہلی معنویت کہ دیکھو ایک مقدس جگہ پر، مسجد نبوی سے زیادہ مقدس کون سی جگہ ہو سکتی جس کے بنانے میں خود حضور
پاک کا بہت اچھی بات ہے، پسینہ کوئی نہیں ہے شامل دوسری جگہ، بے اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ کوئی مسجد ہو ہی نہیں سکتی، بے شک، کہ جس کو بنانے میں خود حضور پاک کا پسینہ شامل بے ہے. شک. آپ نے خود محنت فرمائی ہے اس کو مسجد کو بنانے کے لیے. اس مسجد میں نان مسلم کو بلا کے ڈائلاگ کرنا، تو ڈائلاگ کی اہمیت آپ سمجھیے کہ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو متمدن دنیا کا بھئی ہتھیار نکالنا تو مجبوری میں پیغمبر نے ہتھیار نکالے ہیں. کہ جس وقت یہ ہوا ہے کہ جب کوئی مدینے میں لڑنے کے لیے آ گیا حملہ کرنے کے لیے، تو اب اس کا سوائے اس کے اور کیا حل ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تلوار لے کے نکلیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے 1400 برس پہلے ڈائلاگ کی اہمیت بتا دی کہ اپنی مسجد میں ڈائلاگ کروایا نان مسلم سے علمی مباحثہ. بہت اچھی بات ہے، بے شک. یہ ایک پہلی معنویت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کے بعد اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور شاید اس کے بعد آپ کے جو پروگرام میں جو ٹائم کی جو وہ قیود ہیں وہ اس کی اجازت نہ دیں کہ ہم اور اس کے بعد بات کر فی الحال ابھی ٹائم ہے، لیکن اس کے بعد ہم اور باتیں بیان کریں گے کہ یہ اس واقعے کو ابن ہشام نے لکھا. ابن ہشام، جی بالکل، جو سیرت ابن ہشام میں جو ہے وہ یہ چیز دی گئی ہے، اور دوسرے حوالے بھی کچھ ہیں جو میرے پاس ہیں. میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنی اہم بات میں کہنے والا ہوں. تو کہ اسی مباحثے میں اور اسی ڈائلاگ کے درمیان جب عیسائیوں کی نماز کا وقت آیا، عیسائیوں کی پریئر کا وقت آیا، ہم نماز نہیں کہیں گے، ان کی پریئر کا کوئی وقت آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پریئر کریں گے. تو حضور پاک نے کہا کہ دیکھو ہماری پریئر کا بھی وقت ہو رہا ہے، ہم مسجد کے ایک کونا تمہارے لیے خالی کیے دیتے ہیں، تم یہاں پہ اپنی پریئر کر لو. اب آپ بتائیے کہ اس میں کتنی معنویت چھپی ہوئی ہے کہ ہمارے نبی کا قلب اتنا وسیع ہے، ہمارے نبی کا ذہن اتنا دوسروں کو وسیع خیال ہے رکھنا کہ اپنی پاک مسجد میں عیسائیوں کو عبادت کے لیے جگہ دے دینا. اب آپ آج کی دنیا سے اس کا مقابلہ کیجئے، اپنی پاک مسجد میں عیسائیوں کو عبادت کے لیے جگہ دینا، اور مسلمان کی تنگ نظری دیکھیے کہ اپنی مسجدوں میں دوسرے فرقوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینا. کہ آپ برائے کرم بہت سی مسجدوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بتائیے تباہی اور بربادی کا اس سے بڑا کیا علامتیں ہو سکتی ہیں، تباہی کی علامتیں اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہیں کہ مسجد کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے برائے کرم فلاں مسلک والے یہاں پہ نہ آئیں، اور یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، دیگر لوگ یہاں نہ آئیں، اور فرقے والے نہیں الاؤڈ ہیں یہاں پر، اور یہ لوگ بس ایک فرقے کی مسجد ہے. تو آپ سوچئے کہ رسول اسلام کی وسیع النظری، وسیع القلبی، براڈ مائنڈڈنس یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی مسجد میں عبادت کروا سکتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اس راز سے واقف تھے کہ نظریے کا فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ پکار تو اسی رب کو رہے ہیں جس رب کو میں پکار رہا ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ سوچئے کہ ہم کس منزل پہ ہمارا شعور آ گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسلمانوں کی مسجد میں جو ہے مسلمانوں کو جگہ دینے پہ تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی لعنت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فلاں مسلک کے ہیں، دیگر مسلک والے ہماری مسجد میں نہ آنے پائیں. یہ سمجھیے کہ سوائے تباہی و بربادی کے اور کوئی علامت نہیں ہے. تو یہ دوسری بڑی جو ہے وہ معنویت ہے واقع مباہلہ کی، اور یہ جو ہے یہ بہت اہم، ایک تو ڈائلاگ افہام و تفہیم. بالکل صحیح کہا. ہاں آئیے، اگر آپ کو اپنے فیتھ کے اوپر اپنے مذہب پر بھروسہ ہے تو آئیے گفتگو کریے، اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے. یہ لوگ کہاں چلے گئے جو یہ کہتے تھے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا. بہت اچھی بات ہے. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، ڈائلاگ کے زور پہ پھیلا ہے، کردار کے زور پہ پھیلا ہے، اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے. اسلام کے اخلاق آپ دیکھیے تو صحیح، ان اخلاق کو ہم آج بھول بیٹھے ہیں. تبھی تو آج ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ برے ناموں سے جیسا ہم پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں وہی ویسے ہی حالات بنتے چلے ہیں. کاش کہ ہم وہ اخلاق کے اصول اپنا لیں جو رسول اسلام اپنایا کرتے تھے، تو دوسرے جو ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے. تو رسول اسلام ڈائلاگ کرتے ہیں، پہلی بات جو آج کا فیشن بن چکا ہے. تو آپ دیکھیے ہمارے نبی کو وہ اس وقت رسول ڈائلاگ کرتے تھے. دوسری بات، اپنی مقدس اور پاک مسجد میں دوسروں کو عبادت کروانے پر تیار ہو جاتے ہیں.
کہ ٹھیک ہے تم بھی تو اسی کو پکار رہے ہو جس کو ہم پکار رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہم کسی اور رب کو پکارتے ہیں، اور دوسرے فرقے والا جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو وہ کسی اور رب کو پکارتا ہے، وہ بھی تو اسی رب کو پکار رہا ہے۔ تو یہ دوسری معنویت ہے جو ہے وہ واقع غدیر میں پائی جاتی ہے۔ واقع غدیر میں اس طرح کی بہت سی معنویت بھری ہوئی ہیں جس کا تذکرہ اگر آپ کا وقت اجازت دیتا ہو تو میں اس کے آگے بھی کرتا ہوں، اور اگر وقت 2 سے 3 منٹ ہے آپ کے پاس، 2 سے 3 منٹ ہے تو میں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں، اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے عیسائیوں سے مباہلے کی بات ہے اور کہا جا رہا ہے نساءنا و نساءکم، عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ عیسائیت کے بنیادی اصولوں میں یہ ہے کہ عورت کو پاس نہ آنے دو۔ عیسائیت کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ عورت انسان کے لیے زہر ہے۔ عیسائیت کے بنیادی اصول میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی پادری بنے، اگر کہ کوئی جو ہے وہ عالم دین بنے، مقدس بنے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ نہ کرے اور عورتوں کے بندھنوں سے آزاد ہو۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل معاملہ ہے۔ ہسٹوریکل معاملہ یہ ہے کہ بائبل میں یہ روایت آ گئی ہے کہ شیطان نے حضرت حوا کو گمراہ کیا اور حضرت حوا نے حضرت آدم کو گمراہ کر دیا۔ وہ جو کہانی ہے نا کہ جو پھل کھا لیا، شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، تو شجر ممنوعہ، تو بائبل میں یہ واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ بائبل میں کس طرح لکھا ہوا ہے کہ شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، شیطان جو ہے وہ سانپ بن کے آیا اور اس نے جو ہے وہ گمراہ کیا حضرت حوا کو، اور حضرت حوا نے آدم کو گمراہ کر دیا۔ تو یعنی عورت گمراہی کا وسیلہ ہے، جبکہ یہی لفظیں جب قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو وہاں کہا گیا وَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو گمراہ کر دیا، ہے نا، یعنی شیطان نے دونوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس کا جو بھی ترجمہ آپ کریں، اس لیے کہ ترجمے کے اعتبار سے میں ترجمے کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کم سے کم قرآن نے ذمہ داری دونوں پر برابر کی ڈالی ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ عورت نے مرد کو گمراہ کر دیا۔ تو اب عورت ان کی نظر میں پست تھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو لے کے آؤ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ روحانیت میں عورت بھی شامل ہو سکتی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ روحانیت میں عورت شامل نہیں ہو سکتی، عورت صرف اور صرف دنیا سے لگاؤ کی وجہ بن جاتی ہے۔ رسول اسلام اور قرآن کا مزاج یہ ہے کہ عورت تمہاری روحانیت میں مددگار بن سکتی ہے۔ بہت اچھی اب اس کے بعد جو ہے وہ بات ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ عورتوں کو لا نہیں سکتے تھے، اور اس کا آخری تتمہ یہ ہے کہ دیکھیے جب انہوں نے 2 دن 3 دن 4 دن روایات میں اختلاف ہے کہ مباہلہ رسول اسلام سے کیا، تو انہوں نے سب کو دیکھا ہوگا، رسول اسلام کو بھی دیکھا ہوگا، حضرت علی کو بھی دیکھا ہوگا، امام حسن اور امام حسین کو بھی بچپن کے عالم میں مسجد میں آتے جاتے تھے تو دیکھا ہوگا۔ جو ایک ذات ان کی شکست کا سبب بنی، جو مباہلے میں گئی، وہ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات تھی، کیونکہ ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب اس عصمت کے پورے گروہ کے ساتھ جب یہ لشکر گیا، روحانی لشکر گیا، تو اس کے بعد انہوں نے مقابلے کی ہمت نہیں کی، بلکہ خود یہ کہہ دیا کہ جو ہے وہ ہم اس طرح سے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس میں آخری واقعہ یہی ہے کہ ان کے راہبوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو اگر یہ رسول اپنے فیملی کو لے کے اس طرح سے آ جائیں، اور ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی روحانی جلالت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ریزہ ہو جائے، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو کردار کی عظمت و جلالت تھی کہ جب یہ پانچوں ایک ساتھ گئے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی واضح شکست جو ہے وہ ملی ہے ان کو، ایسی شکست کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھی اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ شکست کردار کی شکست بے تھی، شک یہ تلوار سے شکست نہیں تھی، یہ ہتھیاروں سے شکست نہیں تھی، یہ آرمامنٹ کی شکست نہیں تھی، یہ کردار کی شکست۔ بے شک بہت اچھی بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یعنی مباہلہ کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت، یعنی ان کے منہ پہ جھوٹوں کو جھوٹا بولو، سچوں کو سچا بولو، حق بولو، غیبت نہ کرو، برائی سے دور رہو، صحیح راہ اختیار کرو۔ یعنی جتنے مرحلے اسلام میں ہوئے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ایک خمیر آتا ہے، ایک نچوڑ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ہم کو صحیح دشا دکھائی جا رہی ہے۔ فی الحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، سیکنڈ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔
تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ، خدا حافظ۔